بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سوالات بہت زیادہ نہیں ہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے کم میں ہمارے یہ سوالات اور جوابات پورے ہو جائیں گے۔ پہلا سوال دا تاج ٹریڈرز کی طرف سے ہے۔ سلام کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے، فطر کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میرے 2-3 سال سے بیماری تھی، میں نماز بیٹھ کے پڑھتی تھی، اب مجھے آرام ہے، اس لیے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، باقی نماز بیٹھ کر پڑھتی ہوں۔ فرض نماز کی طرح آپ کو وطر کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ وطر کی نماز واجب ہے۔ جب آپ فرض کو کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وطر بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، اور ابھی پوری طرح صحت نہیں ہے تو سنتیں نوافل وغیرہ بیٹھ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال صادق کمال صاحب کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اکثر جگہوں پر شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد مٹھائی، بالو شاہی، لڈو وغیرہ تقسیم ہوتی ہے، تو کیا یہ مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ یہ بالو شاہی، لڈو وغیرہ جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ غلط جگہ تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے کہ شہادت نامہ یہ مہذب انداز میں ماتم کا اظہار ہے۔ شہادت نامہ پڑھنے کا کیا معنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے، اپنے دل کو غم میں ڈبویا جائے اور مرثیے پڑھے جائیں، تو یہ چونکہ شہادت نامہ، مرثیہ پڑھنا، ماتم کا جو بھی انداز ہو وہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس موقع پر کچھ بانٹنا، پھر اگر یہ چندہ کر کے بانٹا جا رہا ہے تو کریلا اور نیم چڑھا، تب تو اور مناسب نہیں ہے۔ اور یوں بھی اگر کوئی اپنا شخصی طور پر بانٹ رہا ہے تو بھی چونکہ یہ مجلس ہی درست نہیں ہے، لہذا اس مجلس میں کچھ بانٹنا، لینا، وصول کرنا اور پھر اس کا کھانا پینا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال جناب عبد الرحمن کانپور، انہوں نے کیا ہے کہ سلام کیا ہے، وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ فتوے کی کتابیں منگانی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی منگانی بہتر رہے گی جس میں دلائل بھی مل جائیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں اور آپ نے تو اس میدان میں اپنی پوری زندگی لگا دی، آپ کو کافی تجربہ ہوگا، اس لیے آپ رہنمائی فرما دیں کہ کون سی کتاب بہتر رہے گی، جزاکم اللہ۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں۔ اگر عالم ہوتے تو آپ کو ہم کچھ عربی کتابیں فتوے کی ایسی بتاتے جو آپ کے لیے مناسب ہوتی۔ آسان زبان میں اگر آپ کی عربی کتابیں ہیں تو فتاوی ہندیہ ہے، اور اگر جو ہے اردو کتابوں میں آپ چاہتے ہیں تو سب سے اچھا سوال جواب کا مجموعہ جو مولانا یوسف لدھیانوی کا ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور اب جو ہے دلائل کے ساتھ بھی چھپ گیا ہے، حاشیے پر اس کی دلیلیں موجود ہیں، تو وہ آپ منگا لیں، 8 جلدوں میں ہے انشاءاللہ۔ اس کو آپ کو روزمرہ کے سبھی سوال جواب کسی نہ کسی جلد میں مل جائیں گے، شروع سے آخر تک 8 جلدیں ہیں اس کی۔ اگلا سوال، اس میں نام نہیں ہے، SMS یا میسج کے ذریعے طلاق ہو جاتی ہے اگر وہ خود سے نہ بولے، SMS کر دے۔ SMS کا مطلب تحریر کا ہوتا ہے، SMS کے ذریعے جو میسج بھیجے جاتے ہیں گویا لکھت میں چیز دے دی گئی، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ لکھت سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لکھنے سے تحریری طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو SMS کا مطلب زبان کے بجائے، لفظ کے بجائے لکھ کر کے کسی چیز کو کہنا، جس طرح لکھ کر کے سارے کام دنیا کے ہوتے ہیں تو لکھ کر کے طلاق بھی ہوتی ہے، SMS کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے، بشرطے کہ SMS بھیجنے والا شوہر اقرار کرے کہ ہاں یہ SMS میں نے کیا ہے اور میں نے طلاق لکھی ہے، تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگلا سوال جناب ہادی صاحب کا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ آج کل جو مسلم عورتیں اور لڑکیاں YouTube چینل پر ویڈیوز بنا کر ڈالتی ہیں جس میں وہ خود بھی نظر آتی ہیں اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس سے اس میں کافی پیسے بھی ملتے ہیں، تو کیا ایک مسلم خاتون YouTube چینل بنا کر ویڈیوز ڈال سکتی ہے جس میں وہ خود اسکرین پر آتی ہو، بولتی ہو؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کی تصویر یا عورتوں کا فوٹو یا عورتوں کی ویڈیو یہ نامحرم بھی دیکھیں تو نامحرم کو اپنا دکھلانا، چہرہ دکھلانا، اور اس میں لہذا اگر YouTube پر انہیں کچھ اپنی بات کہنی ہے تو اس میں چہرہ کم از کم سامنے نہیں آنا چاہیے، اور حتی الامکان پردے کے ساتھ کوئی بات اگر YouTube کے ذریعے پہنچا سکتی ہیں جائز باتیں تو پہنچائیں، ورنہ YouTube پر آنے سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال عدنان عزیز صاحب کا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا یہی ٹاپک رہ گئے ہیں؟ ذرا طالبان کے بارے میں بھی رائے قائم کیجئے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین مشورہ دے رہے ہیں یہ۔ اس سے پہلے اعتبار میں مفتی عبدالرشید صاحب نے اسی سوال کا جواب دے دیا ہے،
آپ اس میں آپ ملاحظہ کر لیجئے گا، اس میں بھی یہی فرمائش کی گئی تھی کہ طالبان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اگلا سوال شاہد صاحب سچدیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فاتحہ کیا چیز ہے اور اس کا کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ فاتحہ کے دو مطلب عوام میں چلتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کوئی کھانا پکا اور برکت کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر، یا جو ہے کسی اور پروگرام میں کسی سے دعا کرا لی جاتی ہے کھانے پر، تو اس کو بھی فاتحہ بول دیتے ہیں۔ یا مثلاً جو ہے دکان کا، مکان کا، کسی چیز کا افتتاح ہوا، اس موقع پر جو ہے کچھ بانٹا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کھانے وغیرہ پر بھی کسی بزرگ کو بلا کے کہتے بھائی فاتحہ پڑھ دیجئے، کھانا کم نہ پڑے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہو گئی کہ اس میں کھانے کی برکت کے لیے فاتحہ ہے، تو اس کو سبھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک فاتحہ کے معنی جو مشہور ہے اور چلتے ہیں، یہ معنی ایصال ثواب، قرآن خوانی کے بعد ایصال ثواب، مرحوم کو بخشنا۔ تو اگر فاتحہ کے یہ معنی ہے تو پھر فاتحہ کھانے پر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا پہنچانے کا الگ ثواب ہے، فاتحہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے، تو آپ پڑھ کر کے ایصال ثواب الگ کیجئے، کھانے کا ثواب جو ہے غریبوں کو کھلائیے تو پہنچے گا۔ ایسے کھانے کو پھر خود نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ جو فاتحہ کے طور پر کھانا ہے، یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا ہے، تو وہ کھانا تو غریب کو جب کھلائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب پھر مرحوم کو پہنچے گا۔ خود بیٹھ کے کھائیں گے، برادری والوں کو کھلائیں گے، مہمانوں کو کھلائیں گے، دوست یاری کھانے میں کھلائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ غریبوں کو کھلانے کا ثواب تو ملا نہیں، تو پہنچائیں گے کیا مرحوم کو؟ اس لیے جو فاتحہ ایصال ثواب کے لیے ہو، اس کا کھانا غریبوں کو ہی صرف کھلانا چاہیے، نہ کہ خود کھانا چاہیے۔ اگلا سوال جناب عادل رشید، مسٹن روڈ، کانپور، پوچھتے ہیں کیا شیئر مارکیٹ میں شیئر خرید سکتے ہیں؟ اگر خرید سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیسے شیئر مارکیٹ کے پیسے حلال اور حرام ہو سکتے ہیں؟ اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ عرض ہے کہ اس پر ہماری ایک ویڈیو جدید مسائل میں تفصیلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا، اس کا ڈسکرپشن میں نمبر وہ دے دیا جائے گا، لنک اس کا، تو آپ اس کا ملاحظہ کر لیجئے گا، پھر سوال باقی رہے تو پوچھ لیجئے گا۔ اگلا سوال کلثوم صاحبہ، مفتی صاحب عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو اس کی کوئی صحیح حدیث بتا دیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل ویڈیو 2-4 روز میں بنا کے ہماری سامنے آ رہی ہے، اس میں آپ کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، اب 2-4 روز میں ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اگلا سوال مسز صادق، السلام علیکم، میرا سوال ہے سورہ ملک کب پڑھنا چاہیے؟ نماز عشاء کے بعد افضل ہے یا رات سونے سے پہلے؟ مغرب کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ رات میں اس کو پڑھنا سونے سے پہلے افضل ہے تو کافی ہوگا، چاہے مغرب بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی یہ کہ اس کا وقت جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی، غروب آفتاب سے لے کر کے رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ لیں گے تو وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اگلا سوال جناب افضل صاحب کا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی کو اللہ نے ایک بیوی، ایک بیٹا، 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اب ان کا انتقال ہو گیا، مرنے والے نے کچھ مال اور کچھ پراپرٹی چھوڑی ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے مال میں پہلے کس کا حق ہے؟ کسی مرحوم کے انتقال پر سب سے پہلے تو کفن دفن، قبر وغیرہ میں جو خرچ آتا ہے اس میں اس کا مال خرچ کیا جائے، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، کوئی قرضہ ہے تو قرضہ اگر ہے تو اس کو پہلے ادا کیا جائے، پھر اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے جو جائز وصیت ہے اس کو 1/3 مال سے 1/3 سے پوری کی جائے، اخیر میں پھر ورثہ تقسیم کیا جائے۔ یہاں پر بیوی، ایک بیٹا، 3 بیٹیاں، یہ سبھی وارث ہیں، اور بیوی کا حق جو ہے اس میں 12.5% ہے، یعنی 100 میں 12.5% تو ان کو دے دیا جائے۔ اب جو 87.5% بچے گا اس کو 3 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، 5 حصے بنا لیے جائیں، 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے، یہ شرعی طریقہ ہوگا۔ اگلا سوال جناب آفتاب عالم صاحب، کیا ہندوؤں کی شادی کارڈ پرنٹ کرنا جائز ہے؟ شادی کارڈ چاہے ہندو چھپوائیں، یہودی عیسائی چھپوائیں، آپ چھاپ سکتے ہیں، بس یہ کہ اگر اس میں تصویر و مورتی اور کوئی ہندوانہ تصویر لگا رہے ہیں وہ لوگ تو اس میں آپ معذرت کر دیں کسی خوش اسلوبی کے ساتھ تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کہہ دیں کہ ہم اتنا تو ہم چھاپ دیں گے، باقی یہ آپ کہیں اور چھپوا لیجئے، اس کا چھاپنا پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اور اگر آپ چھاپتے ہیں تو یہ مکروہ ہوگا، اور اس کا توبہ کر لیجئے اگر کبھی آپ پھنسی جائیں۔
جناب شاہد صدیقی کمنٹ میں سوال کرتے ہیں، مولانا اندر شاہ قاسمی کی تقریر سننا کیسا ہے؟ اگر آپ بھی جوشیلے مزاج کے ہیں تو وہ بھی جوشیلے ہیں، تو آپ کا طبیعت ان سے میل کھا جائے گی، ورنہ مولانا اندر شاہ قاسمی صاحب کی تقریر تو ماشاءاللہ دھواں دھار ہوتی ہے، جوشیلی ہوتی ہے، باقی معتبر ہیں، سننا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ ان کے مزاج میں شدت ہے، شدت کی وجہ سے کچھ باتیں بڑی سخت بول جاتے ہیں۔ اگلا سوال جناب مسز صادق صاحب کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے سورہ ملک کب پڑھنی چاہیے؟ نماز عشاء کے بعد افضل ہے یا رات سونے سے پہلے؟ اس سوال کا جواب ابھی 2 سوال پہلے آ چکا ہے۔ اگلا سوال جناب انور راجپوت کمنٹ میں پوچھتے ہیں، 75 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی کی عمر 67 سال ہے، دونوں اکیلے رہتے تھے، اب بیوی کیسے عدت پوری کرے؟ عدت تو بہرحال گزارنی ہے، اور عدت میں جو معذور لوگوں کے لیے اجازت ہے، جیسے کوئی اکیلا ہے، جیسے آپ کا مسئلہ ہے، تو اپنی سودا سلف کے لیے دن میں خریداری کے لیے نکلنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اکیلے رہنے میں جان مال عزت کو خطرہ ہے، تب تو یہ ہے کہ منتقل ہو سکتی ہیں جہاں محفوظ اور جہاں راحت ملے اور بیماری سے وہاں نہ ہو، یہاں بیمار رہ رہی ہیں تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن یوں جو ہے بغیر عذر کے اپنے عدت والے مکان سے یعنی شوہر والے مکان سے نکلنا درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عذر سامنے آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ وہاں کے عالم سے رجوع کر کے پوچھ لیں کہ اس عذر میں ہم نکل سکتے ہیں نہیں۔ باقی جیسا کہ عرض کیا کہ اکیلے ہی عدت گزاریں، اور جو ہے دن میں سودا سلف کے لیے کہیں نکلنے کی ضرورت پڑے نکلیں، اور پھر اپنا یا کسی کو بلا لیں اپنے رشتہ داروں میں سے چند دنوں کے لیے بیچ بیچ میں، تو بھی اس طرح عدت اپنے گھر ہی پہ ہی گزاریں تو زیادہ اچھا ہے۔ فضیل خان کمنٹ میں سوال پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ حضرت ایک سوال ہے کہ کیا راکھی بندھوانا اپنی سگی بہن سے یا کسی غیر مسلم لڑکی سے کیسا ہے؟ اور کسی غیر مسلم گھر سے اچھے تعلقات ہیں، ان کے اصرار پر یہ سوچ کہ آپس میں محبت رہے، اس لحاظ سے کیسا ہے؟ یہ بات ویڈیو میں آپ نے سنی ہوگی کہ یہ ہندوانہ مذہبی طریقہ ہے ان کا جو راکھی کا ہے، تو رکشا بندھن چونکہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، اس لیے اس میں مسلمانوں کو اپنی سگی بہن سے یا کسی غیر مسلم لڑکی سے راکھی بندھوانا جائز نہیں ہے، اور کسی غیر مسلم سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اسی پر منحصر نہیں ہے، ہدیے تحفے کا لینا دینا ہو سکتا ہے، مذہبی چیزوں میں شرکت کر کے ان کے مذہب میں دخل دینا یا ان سے اپنے مذہب کے لیے کچھ کہنا، یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ مذہبی مداخلت مناسب نہیں ہے، بلکہ منع ہے شریعت میں۔ اس لیے آپ ان کو جو ہے مناسب الفاظ بول دیں اور ان کو مٹھائی وغیرہ کا تبادلہ بھی کر لیں، لیکن ان کے اس مذہبی عمل میں شرکت کریں تاکہ تعلقات باقی رہیں۔ تو بندوں سے تعلقات کے لیے اللہ سے تعلقات خراب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، نام نہیں ہے اس میں، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، مولانا اندر شاہ صاحب کے بیان کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت نے دعائے عاشورہ اور نفل نماز بتائی اور کہا ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے یا سنے گا اس کو موت نہیں آئے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں ویڈیو سن کر کے انشاءاللہ، ابھی میں نے ویڈیو سنی نہیں ہے جو آپ نے بھیجی تھی، اس پر ہم بھی اپنی ایک ویڈیو ہی عرض کر دیں گے کہ کیا کوئی ایسی دعا بھی ہے کہ جس کے پڑھ لینے سے سال بھر موت نہیں آئے گی، اور جس کو موت آنی ہوگی اس دعا ہی نہیں پڑھ سکے گا؟ اس طرح کی کوئی بات مشہور تو ہے، لیکن میں نے ابھی تک اس سلسلے میں ویڈیو ابھی آپ کی سنی بھی نہیں ہے، اور تحقیق طلب چیز ہے یہ۔ انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں اس ویڈیو پر تبصرہ کر لیں گے، آپ کو انتظار کی زحمت ہوگی، لیکن جو ہے بغیر تحقیق کی کوئی بات کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب عبد الرحمن انصاری صاحب کا کمنٹ میں پوچھتے ہیں، اگر باپ جوان بیٹی کا بوسہ شہوت کے ساتھ لے لیتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ گنہگار ہوگا؟ شہوت کے ساتھ بیٹی کو چھونا چومنا، اور اپنی جو بیٹی کی ماں ہے یعنی اس کی بیوی، یہ باپ پر حرام ہو جائے گی، اور اس کو حرمت مسارت بولتے ہیں، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر باپ نے ایسی حرکت کی ہے خدا نخواستہ تو اپنی بیوی سے علیحدہ رہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا، بیوی حرام ہو گئی ہے اس کے لیے، چونکہ بیٹی سے ناجائز تعلق یا ناجائز تعلق جیسے کسی عمل میں ہو جانے سے ماں حرام ہو جاتی ہے۔ یہ چند سوالات تھے، آج مختصر سوالات ہیں۔
اور اسی پر جو یہ سوالات کا سلسلہ پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ مزید سوالات اور جوابات کے لیے پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوگی.